اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا معصوم قم چینل میں خیر مقدم ہے۔ توفیق خدا شامل حال ہوئی کہ حضرت معصوم قم کے بارے میں یہ بندہ حقیر آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کر سکے، چونکہ حضرت معصوم قم کی جو عظمت ہے، جو ائمہ کے بقیہ فرزند ہیں بجز حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان افراد کے علاوہ حضرت معصوم قم کی جو عظمت ہے، فرزندان امام میں سے کسی کی وہ عظمت نہیں ہے۔ آپ کی عظمت اور بلندی کردار کے لیے یہی کافی ہے کہ روز محشر میدان حشر میں فقط 2 خواتین ہیں جو امت کی شفاعت فرمائیں گی۔ ان میں سے پہلی خاتون صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے بعد جناب معصوم قم میدان حشر میں لوگوں کی یعنی اپنے شیعوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ تو بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے حضرت معصوم قم کا۔ آپ کی ولادت یکم ذی قعدہ 173 ہجری میں مدینہ منورہ شہر میں واقع ہوئی، اور آپ کے والد ماجد ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت نجمہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا ہیں۔ اور ایک بات اور آپ حضرات کے لیے واضح کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت سی اولادیں ہیں، ان میں سے فقط امام رضا علیہ السلام اور معصوم قم جناب نجمہ خاتون سے ہیں، یعنی آپ مادری اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہیں۔ حضرت معصوم قم کی وفات 10 ربیع الثانی یا بعض علماء کے مطابق 12 ربیع الثانی 200 ہجری میں واقع ہوئی شہر قم میں۔ اور ایک چیز اور میں آپ حضرات کے لیے واضح کر دوں، بعض بزرگوں سے یہ اشتباہ ہوا اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ پہلے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت معصوم قم کی سرزمین قم پر وفات ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت معصوم قم کی وفات 200 ہجری میں ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت معصوم قم کی وفات کے 2 سال کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کے عظمت کردار کے لیے یہی کافی ہے کہ تقریباً 20 سال تک امام ہشتم امام رضا علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، جن میں سے بعض القاب یہ ہیں: آپ کا لقب طاہرہ ہے، یعنی پاک و پاکیزہ خاتون۔ آپ کا لقب مرضیہ ہے، یعنی وہ خاتون جس سے اس کا خدا راضی ہو۔ آپ کا لقب رضیہ ہے، یعنی وہ خاتون جو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب صدیقہ طاہرہ ہے، یعنی وہ خاتون جو بہت زیادہ سچی اور پاک و پاکیزہ ہو۔
اسی طریقے سے آپ کے القاب میں ایک لقب تقیہ ہے، یعنی پرہیزگار خاتون۔ اسی طریقے سے آپ کا سب سے مشہور لقب، جو لقب آج ہر ایک انسان، ہر مرد مومن، ہر شیعہ اثنا عشری جانتا ہے، وہ لقب ہے معصومہ کا۔ آپ کو معصومہ کا لقب کس امام نے دیا، میں آپ حضرات کے لیے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لقب دینے والے پبلک کے افراد ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں یا بزرگان ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ القاب وہ ہیں جو بزرگان کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، پبلک کی طرف سے ملتے ہیں۔ ان کی کوئی ارزش، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کا ظاہر دیکھتے ہیں، انسان کے باطن کی اطلاع ان کو نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی لقب کسی کو شخص معصوم دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ معصوم نے ظاہر و باطن، حال و مستقبل و ماضی، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ لقب کسی کو دیا ہے۔ چونکہ حضرت معصومہ کا نام معصومہ نہیں ہے، آپ کا نام فاطمہ کبریٰ ہے۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 3 دختر وہ تھیں جن کا نام فاطمہ تھا، جن میں سے سب سے بڑی آپ تھیں، لہٰذا تاریخ میں آپ کو فاطمہ کبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی آپ کا نام معصومہ نہیں بلکہ فاطمہ کبریٰ تھا۔ تو آخر پھر یہ آپ کا لقب معصومہ کیسے ہو گیا، اور ایسا لقب جس نے نام کی جگہ لے لی؟ آج تاریخ میں بھی آپ کو حضرت معصومہ قم کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی قم کی سرزمین کی معصومہ۔ یہ لقب آپ کو امام ہشتم، امام رضا علیہ السلام نے دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس آدمی نے معصومہ کی زیارت شہر قم میں کی، گویا ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت شہر خراسان میں کی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ کو یہ معصومہ کا لقب دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت معصومہ کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، انبل، اور آپ کی منزلت بہت ہی عالی ہے۔ معصومہ کا لقب مل جانا کسی معصوم سے کار آسان نہیں ہے، لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو معصومہ قم کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔